آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جب مکہ المکرمہ میں رہتے تھے بہت ہی خراب دور تھا. بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. شراب زنا یہ سب عام تھا. کوئی جو ہے اچھا جو ہے مطلب ماحول نہیں تھا. اس ماحول سے تنگ ہو کر پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں آ کے جو بیٹھتے تھے. جبل نور میں ایک گفا ہے جس کو ہیرا بولتے ہیں, اس جگہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. اس زمانے میں وہاں سے خانہ کعبہ دکھائی دیتا تھا. ابھی تو بلڈنگیں بن گئی ہے. وہیں آ کے کبھی کئی دن بیٹھے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اماں خدیجہ کبھی کھانا لے کے آتی تھی, کبھی کسی کے ہاتھ سے بھیج دیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہتے تھے غار ہیرا میں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اس پہاڑ میں. اس جگہ میں آئے, آ کر کے کہا اقرا, پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر کہا اقرا, اور پھر دبایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر جو ہے 3 بار ایسے کیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو یہ چند آیتیں اس ٹائم پہ سب سے پہلے نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیونکہ اکیلے بیٹھتے تھے, کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. اچانک ایک شخص آیا بڑا عجیب شکل کا, اور وہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی شکل میں آئے تھے. ہاں, اور وہ جب آئے وہاں پہ تو گھبرا گئے. ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی آدمی آئے گا گھبرا جائے گا, دیکھے گا میں تو اکیلا یہاں رہتا ہوں, کوئی آیا نہیں, اچانک کہاں سے آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور گھر گئے. گھر میں جا کر کے اماں خدیجہ سے کہنے لگے خشیت علی نفسی. ان کو واقعہ سنایا اور کہا خشیت علی نفسی, مجھے ڈر ہے اپنی جان کا. تو حضرت خدیجہ نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں, آپ صادق اور امین ہیں, آپ اتنے نیک ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے اجازت مانگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میرا چچیرا بھائی ورقہ بن نوفل وہ نجومی ہیں, میں ان سے جا کر کے یہ واقعہ بیان کرتی ہوں, ان سے کچھ پوچھتی ہوں. تو ان کے پاس جب گئی ورقہ بن نوفل سے واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری بتاتا ہوں کہ تم آخری نبی کی بیوی بن چکی ہو. وہ جو فرشتے کا ذکر کر رہا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا, حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا, حضرت ابراہیم کے پاس آتا تھا. یہ وہی فرشتہ ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں, اور یہ آخری نبی ہے. ورقہ بن نوفل نے اس طرح بتایا. تو اماں خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی. 4 آدمی کے بارے بتایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے کچھ نہ کہو, یہ سارے جو ہے سب سے پہلے ہیں. اماں خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی. اس کے بعد بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان لے کے آئے, اور غلاموں میں زید بن حارثہ وہ ایمان لے کے آئے, اور بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق وہ سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے. زید بن حارثہ جو تھے وہ بچے میں گم ہو گئے تھے کسی میلے میں. ادھر میلہ لگتا تھا اس زمانے میں, اس میلے میں اپنے ماں باپ سے گم ہو گئے, اس کو بازار میں بیچ دیا گیا. اس دور میں غلام بکتا تھا, باندی غلام بکتا تھا. تو اس کو اماں خدیجہ نے خرید لیا, اپنا بیٹا بنا کر کے رکھا. تو زید بن حارثہ وہ غلام تھے تو ان کو بیٹا بنا کر کے رکھا, وہ ایمان لے کر کے آیا. بعد میں ان کا جو ہے والد جو ہے تلاش کرتا ہوا ان کو مل گیا تھا, آیا. تو یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ چکا تھا تو یہ نہیں گیا, کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہیں گے, ہم نہیں جائیں گے ادھر. تو وہ نہیں گیا, وہ کسی یہودی کے بیٹا تھے غالباً اس میں. تو بچوں میں حضرت علی وہ ایمان لے کے آئے, اور بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق تاجر تھے, بزنس مین. وہ جاتے تھے شام, سیریا, اپنا تجارت کا مال لے کر کے جب شام گئے تو حضرت ابو بکر صدیق بہت نیک تھے اس دور میں بھی. تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی جگہ میں جاتے ہیں تو اچھے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی عالم دین ہے, کوئی اچھا آدمی, ان سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ایک عالم دین, یہودی عالم دین تھا بنی اسرائیل کا. اس کے پاس میں گیا, وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا, تقریباً 200 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو چکی تھی.
اور اس کا آنکھ کے اوپر کا جو چمڑا ہے نا وہ لٹک گیا تھا، اس کو دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، وہ لٹک گیا تھا. جب وہاں جا کر کے ان سے کہا کہ میں فلاں ہوں اور ہمارے لیے دعا کریں، تو وہ نام سنا. نام سننے کے بعد اپنے آنکھ کے اس کو اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ دعا آپ کرے میرے لیے. آپ ایسے نبی کے ساتھی بننے والے ہیں جو خاتم الانبیاء ہے، آخری نبی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرا ساتھی ہے. انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا. انہوں نے کہا وہ تو میرا ساتھی ہے. وہاں سے جب واپس آئے اپنے تجارت کا مال رکھ رہے تھے تو کوئی شخص آ کے ان کو کہا کہ تمہارا جو دوست ہے نا محمد، اس کو لوگوں نے بہت پیٹا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ لات عزا یہ سب جو رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں جو بت رکھا ہے یہ کوئی نہیں ہے، یہ شرک ہے. ایک اللہ وحدہ لا شریک کی جو عبادت کرو. نیا دین وہ لے کر کے ابو بکر صدیق وہاں سے اٹھے اور سیدھا گئے اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کلمہ پڑھ دیا. سب سے پہلے ایمان لانے والے. تو اور عورتوں میں جو ایمان لے کے آئی اماں ختیجہ، وہ بھی بہت بڑی بزنس مین تھی اس دور میں، اکاؤنٹنٹ تھی، اپنا بزنس خود سنبھالتی تھی. اس کے نوکر جو ہے لے کر کے سیریا جاتے تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بہت سنی تھی اور دیکھا تھا بہت سچا آدمی ہے، بہت نیک ہے، امین ہے، بہت اچھا آدمی ہے. تو ان کو اپنا تجارت کا مال دیا، کہا شام میں لیا کر کے ان کو بزنس کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال لے کر کے گئے. ان کے ساتھ بہت سارے نوکر چاکر تھے. وہ جب واپس آیا تو ان کے نوکروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا اما خدیجہ کے پاس کہ اتنا نیک آدمی اور ایسا 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 ایسا. تو اما خدیجہ جو ہے وہ بیوہ تھی، اس کا شوہر گزر چکا تھا اور ان کی عمر 40 سال تھی. تو اما خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے خود پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا، جبکہ مکہ کے بڑے بڑے سردار چاہتے تھے کہ ان سے ہم رشتہ کریں. انہوں نے پیغام بھیجا تھا لیکن نہیں، اما خدیجہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اما خدیجہ سے ہوا. یعنی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا اما خدیجہ کے ذریعے سے، مالدار بنا دیا. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ میں نے آپ کو مسکین غریب پایا، میں نے آپ کو مالدار کر دیا اما خدیجہ کے ذریعے سے. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قافلے میں ہوا. جو قافلہ بہت ہی مسکین تھا، وہاں کے بچے کھانا نہیں کھائے تھے، ایک پڑاؤ میں ٹھہرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے گھر میں بیٹھے غمگین تھے. تو اما خدیجہ کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا ایک قافلے پہ گزر ہوا بہت مسکین ہے، بہت مجبور ہے، اسے کچھ دینا چاہیے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو اما خدیجہ نے اپنے غلام کو کہا جاؤ فلاں 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 سردار کو بلا کے لاؤ. فلاں فلاں سردار جو تھا سب کو بلا کے لایا اور اس کے بعد کہا تم گواہ رہنا. اور انہوں نے اشرفیہ ڈالنی چالو کی. اتنا اشرفی اکٹھا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے اشرفی کے پیچھے، پورا اشرفی. اور کہا کہ تم گواہ رہنا، یہ سارا مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ جا کے ان کو دے دیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار بنا دیا. اللہ نے بہت کچھ دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس حبیب نے اتنی قربانی دی کس لیے؟ تاکہ دین ہم تک پہنچ جائے. انہی کے جو محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں. ورنہ اگر ہم نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہوتے ہم کہاں رہتے؟ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے بہت زیادہ درود پاک پڑھیں. جو شخص ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار درود پاک بھیجتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ 10 بار 10 گنا معاف ہوتا ہے، 10 درجہ بلند ہوتا ہے. اسی لیے بہت زیادہ درود پاک کا اہتمام کریں اور درود شریف پڑھیں. یہ ایسی جگہ ہے کہ آپ ایک بار پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اور آپ جو ہے 100 بار پڑھ لیے تو 1 کروڑ کا اجر ملے گا. اس لیے چلتے پھرتے جو ہے درود پاک پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ درود پاک کے ذریعے سے دلوں کو نرم بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے درود پاک کے ذریعے سے بہت سارے مسئلے حل کر دیتا ہے. اور استغفار بھی پڑھیں، بہت زیادہ استغفار کریں اللہ کے سامنے. اور جیسے جیسے موقع ملے یا نفل کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں. کیونکہ ہم اس جگہ آئے، ہمیں ایک جو ہے ٹائم جو ہے نا
متعین ٹائم ہے، تھوڑا ٹائم ہے، اور اللہ سے خوب مانگے یا اللہ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، ہمارے بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، ماں باپ کو، جو لوگ گھر میں چھوٹ گئے سب کو یا اللہ نصیب فرما. اس طرح جو اللہ سے خوب مانگتے رہیں. تو ابھی ہم غار ہرا جائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے. جس کو غار ہرا میں جانا ہے وہ بھی ویسے ہی کرے کہ ناشتہ کر لینا آنے سے پہلے اور پانی وغیرہ لے کے پھر غار میں چڑھنا، اور بہت سنبھل کے چلنا. سیڑھیاں بنی ہیں، دھیرے دھیرے جو چلنا، اور اطمینان سے جا کے وہاں سے پھر اتر کے کل فجر کے بعد جانا یا شام کے ٹائم، جس ٹائم میں آپ کو موقع ملے. کیونکہ فجر بعد جائیں گے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں ظہر کی آ کر کے مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے پاس. اور اگر عصر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم میں جائیں گے تو آپ کی نماز جو ہے چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے لوگ جاتے ہیں، فجر بعد جاتے ہیں.